بیٹی ہے تو ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہے، ماں ہے تو پورے گھر کو دھوکہ دے رہی ہے، بیوی جو شوہر کے یقین کا مجسمہ، بہت سخت مزاج ہوں، اس عورت کو اس زمین میں جینے کا، زندہ رہنے کا کسی صورت میں حق نہیں۔ ایک ہی تقریر میں تم نہ ریپیئر کرنا پورا کا تو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا، ایسے ہزاروں تقریروں اور جلسوں کی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کے لیے اب، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی چھوٹا سا پرزہ اور پارٹس خراب نہیں۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، اصلاح فرما دیں۔ اب تمہاری زندگی کا کوئی چھوٹا سا پرزہ، کوئی عضو، کوئی پارٹس خراب نہیں، معاف فرما دے، اب تو تیری پوری زندگی خراب ہے۔ کیا ہے میری آپا تیرے پاس؟ کبھی کونے میں بیٹھ کر سوچ، کیا تیرا ایمان پورا مکمل ہے؟ یقین کامل ہے؟ نمازوں کی تو پابند ہے میری آپا؟ روزے کامل ہیں؟ روزانہ قرآن پڑھتی ہے؟ جس نبی کے صدقے تجھے انعامات کی بارشیں تجھ پر ہوئی ہے، اس نبی پہ درود تو روزانہ کتنے مرتبہ پڑھتی ہے؟ تیرے حیا کا معیار کیا ہے؟ تیرے شرم کی ڈگری کیا ہے؟ تیری زبان کیسی؟ تیرا انداز کیسا؟ تو بیٹی ہے تو کیسی سوچ، تو ماں ہے تو کیسی سوچ، تو بہن ہے تو کیسی ہے سوچ، تو بیوی ہے، کیا تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے؟ تیرے بچے اس بات پر فخر کر سکتے ہیں ہم ایسی پاک و پوتر صالحہ ماں کی بیٹے ہیں؟ کیا تو ایسی بہن ہے جس کے شرم اور حیا کے سائے میں تیرے بھائیوں کو زندگی گزارنے کا شرف ملا؟ سوچ میری اماں، سوچ میری بہن، سوچ میری بیٹی، کان کھول کر سن اور سوچ۔ ایسے آدھے پونے 2-4 جلسوں سے تیری زندگی بدل جائے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ آج تیری پوری زندگی خراب ہے، آج تیری پوری زندگی خراب ہے۔ ہمارے کان خون اور پیپ نکلتے ہیں جب اپنے گھر کے عورتوں کے شکایات گھر کے تیرے مرد لا کر سناتے ہیں، تیرے گھر کے مرد لا کر سناتے ہیں۔ جب سے تیرے ہاتھ سے قرآن گیا، موبائل آیا، تو ہی خراب نہیں، تیری وجہ سے عالم خراب ہو گیا۔ اب حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہ جملہ شاید حضرت بھی سنے ہوں گے، میں نے کھانا کھاتے کھاتے اب آپ کے جیورگی میں تو شاید وقت سے پہلے بہت جلد بوڑھا ہو جاؤں گا، ڈوٹ میں گر جاؤں گا میں۔ اب حاجی صاحب کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، حضرت کے ساتھ بیٹھ کر ایسے روزانہ کم سے کم 6-7 فون آتے ہیں، میں نے ان کو جواب دے رہا تھا، شاید دسترخوان کے حضرات بھی سنے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ صاف ان سے موبائل چھین لو، سنے ہوں گے آپ حضرات۔ بیٹی ہے تو ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہے، ماں ہے تو پورے گھر کو دھوکہ دے رہی ہے، بیوی جو شوہر کے یقین کا مجسمہ۔ آج میں تمام بہنوں کو، عورتوں کو نہیں کہتا، جو مبتلا ہے ان کے لیے صاف صاف کہتا ہوں، اس عورت کو مجھے کہنے دیجئے، میں بہت سخت مزاج ہوں، اس عورت کو
اس زمین میں جینے کا، زندہ رہنے کا کسی صورت میں حق نہیں، وہ خود زہر پی کر مر جائے، جس کی زندگی سے اس کے شوہر کو شک پیدا ہوتا ہے۔ ادھر کا سورج ادھر نکل سکتا تھا، ہمارے بڑوں کی زندگی میں کوئی بڑا اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا تھا۔ آج میری آپا، میری بہن، میری اماں، تیرے ہاتھ میں جب سے موبائل آیا، تیرے گھر کا فرد اور مرد جہاں جا کر تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ رہا ہے۔ کیا مولانا؟ موبائل، میں تو صاف کہتا ہوں جس عورت کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے سمجھو کہ اس کے پاس حضرت رابعہ کا آدھا تقوی موجود ہے۔ جس عورت کے پاس موبائل نہیں، حضرت رابعہ بصریہ کا آدھا تقوی اس عورت کے پاس موجود ہے۔ مجھے معاف کر دے یا چٹھی لکھ کر بھیج دے کہ بند کر دے مزمل تقریر تو بند کر دوں، لیکن جب تک حقیقت نہ پیش کروں میں علاج نہیں کرتا۔ جس عورت کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس کا شوہر سکون سے نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں سے موبائل چھوٹنا ہے۔ ختم ہونا، تب جا کر یہ تمام اعمال تمہارے اندر آئیں گے۔ نماز کی لذت، قرآن کا مزہ، ذکر، اس کا احساس، درود، نبی کی محبت، شرم اور حیا، اس کا ماحول۔ پہلے موبائل چھوٹے، یہ نہیں چھوٹا پوری رات نماز پڑھو لیکن فائدہ نہیں۔ ہاں، میں اسے اتنا بھی برا نہیں کہتا، یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اسے اتنا ہی استعمال کرو جتنا باتھ روم میں جگ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسے اتنا رسپانس نہ دو، اس پر اتنی توجہ نہ دو کہ تمہارا باپ تم کو بلاتا ہے تو سنائی نہ دے۔ اس میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ تمہارے شوہر کی اطاعت تم سے چھوٹ جائے، تم اس کے اندر اتنے غرق نہ ہو جاؤ تمہارے بچے کا رونا تمہیں نہ تلملائے۔ یہ ایک ہی چیز ایسی ہے ہر عبادت کے اندر انفیکشن پیدا کیا ہے۔